معزز سامعین کرام، دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، سب جانتے ہیں یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کے ختم ہو جانے کے بعد جیسے ہی شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ایام حج شروع ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ جس طرح دوسرے علاقوں سے ہمارے بہت سے بھائیوں کو اس سال حج کرنا نصیب ہوا ہے، اسی طرح ہمارے اس شہر سے بھی ہمارے بہت سارے خوش نصیب بھائی دیار محبوب میں پہنچ کر اس فرضیت کے ادا کرنے کی سعی کر رہے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کی سعی اور کوشش کو قبول فرمائے، ان کو حج مبرور اور مقبول نصیب فرمائے، آنے والی تمام پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرمائیں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے اندر حج کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیت مفسرین نے لکھا ہے کہ سن 8 ہجری میں نازل ہوئی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کا حق ہے لوگوں کے پر، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج البیت، اس گھر کا حج کرنا اور اس کا قصد کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے وہاں تک پہنچنے اور وہاں قیام کر کے وہاں کے مصارف کو برداشت کر سکتا ہے، اور پھر واپس آ کر ان کے جو آل اولاد ہیں جن کا نفقہ ان کے اوپر واجب اور ضروری ہے، ان کے خرچ و اخراجات کو برداشت کر سکتا ہو، ایسے لوگوں کے اوپر ساری زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ ایک بار ایسے لوگوں کے اوپر حج فرض ہے جو جانے آنے اور وہاں قیام کرنے کی سکت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، ان کو صحت بھی ہو اور مال کی بھی فراوانی ہو، ایسا شخص جو ہے حج کر سکتا ہے، اور زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ جب ایک بار وہ حج کر لیتا ہے تو فرضیت اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے، اب پھر اس کے اوپر حج کرنا فرض نہیں، جتنی بار بھی جائے گا وہ اپنی قوت اور طاقت کے اعتبار سے، اللہ کی توفیق کے اعتبار سے اگر کرے گا تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن دوبارہ حج اس کے اوپر فرض نہیں۔ حج کی فرضیت کے بعد جو استطاعت اور قدرت کی شرط اللہ پاک نے رکھی ہے، اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ جو حوائج اصلیہ یعنی ضرورتیں انسان کی جو ہیں اس سے زائد مال ہو، اتنا ہو کہ وہاں پہنچنے کی طاقت رکھے، پھر وہاں قیام کرتے ہوئے خرچ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پائے، اور پھر آ کر اپنے مال، اپنے اولاد وغیرہ جو ہیں ان کے مصارف کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے، اس کی تفصیل یہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حج ارکان اسلام کا ایک رکن ہے، سب سے پہلا رکن
کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت، دوسرا رکن نماز، تیسرا ارکان اسلام روزہ، اور چوتھا جو ہے زکوٰۃ ہے، پانچواں اور آخری رکن جو ہے یہ حج کا رکن ہے۔ حج کا رکن اگر سے آخری رکن ہے، شمار کے اعتبار سے سب سے اخیر میں شمار کیا گیا، لیکن اللہ نے اس کے اندر ایسی فضیلتیں رکھی، ایسی برکتیں رکھی کہ دوستو بزرگوں، یہ زندگی میں ایک بار فرض ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دیگر اعمال صالحہ کے اندر نہیں۔ کلمہ طیبہ یا شہادت کا تعلق جو ہے انسان کے عقائد سے ہیں کہ اللہ کو ایک جانے مانے، جسے ایمان ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد نماز، یہ 5 مرتبہ انسان کے اوپر فرض ہے۔ پھر اس کے بعد روزہ، یہ بھی سال بھر میں صرف 1 مہینے کے واسطے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو زکوٰۃ ہے تو سال بھر گزر جانے کے بعد نصاب زکوٰۃ کا مالک رہا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر نہیں رہا، سال نہیں گزرا تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ لیکن یہ حج دیکھیے کس کے اوپر فرض ہے، کہتے ہیں کہ اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں، بلکہ جو مالدار ہے، جو صاحب نصاب بھی ہیں اور جن کے پاس جانے آنے کی صلاحیتیں ہیں، اپنی اولاد کے خرچ و اخراجات کو برداشت بھی کر سکتا ہے، تو زندگی میں صرف ایک بار ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر خیر برکتیں بے شمار رکھی ہیں کہ دوستو بزرگوں، جب صحیح معنی میں کسی کو حج مبرور نصیب ہو جاتا ہے، حج مقبول وہ کر لیتا ہے، تو پھر وہ یہاں سے گناہوں کا بوجھ لے کر جاتا ہے، لیکن جب وہ وہاں سے لوٹتا ہے تو وہ ایک بالکل معصوم بچے کی طرح ہو جاتا ہے، جس کا کوئی گناہ نہیں، سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں۔ اس آیت کے اندر جس میں حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا ہے، 2-3 باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ ایک بات کیا فرمایا کہ لوگ، اللہ کا حق ہے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا جو اس کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہو۔ اس گھر کا دیکھنا بھی ثواب سے خالی نہیں۔ سب سے پہلے جو حاجی بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس گھر کا دیدار کرتے ہیں، پہلی نگاہ اس کے اوپر جمتی ہے تو سب سے پہلے دعا کرنے کا حکم ہے کہ دعا کرو، جب تک تمہاری نظر ٹکتی رہے اس وقت تک دعا مانگتے رہو، اجمالی دعائیں مانگو، جامع دعائیں مانگو تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایسی دعا کرو جس کے اندر جامعیت ہو، جیسے کہ میں جب تک یہاں رہوں جو بھی دعا مانگو اے اللہ میری ان ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے حج کو ملتوی کرتا رہے، ٹالتا رہے، اور وہ مالدار بھی ہو، حج کو ٹالتا رہے اور وہ اپنی آل ٹال ارادے کو آل ٹال کرتا رہے، ٹالتا رہے کہ اور سال کر لیں گے، اور سال کو کر لیں گے، اس طرح وقت ضائع کرتا رہے، تو کہتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اس کی غرض پوری نہیں ہو سکے گی۔ دنیاوی غرض سے حج کو جو ٹالتا رہے اس کی غرض ابھی پوری بھی نہیں ہو پائے گی۔ وہ دیکھ لے گا کہ ان کے سامنے جو لوگ حج کو گئے تھے وہ حج سے فارغ ہو کر پھر واپس بھی آ جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا دنیاوی غرض کی وجہ سے لوگوں کو ٹالنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ کل کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے کہ کل کا کیا ہوگا، کل وہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، کل وہ بیمار ہوگا یا صحت مند رہے گا، کل ان کے پاس وقت کی فراغت ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی نہیں جانتا۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج کی بڑی فضیلت ہے۔ جب حج تمہارے اوپر فرض ہو جائے تو حج کو جلدی کرو، حج کرنے میں تاخیر نہ کرو، ملتوی نہ کرو، آل ٹال نہ کرو، اس لیے کہ کل کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا مال ہوگا۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ انسان کو اللہ نے دو نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ عام طور پر لوگ ان دو نعمتوں سے اپنے آپ کو بے خبر پاتے ہیں، یعنی غفلت کے اندر رہتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، نا قدری کرتے ہیں، جس کی سزا بعض دفعہ ان کو دنیا ہی کے اندر بھگتنی پڑتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ الصحت والفراغ، فرمایا ایک ان میں سے صحت ہے اور دوسری چیز فراغت ہے، کہ انسان کی سب سے بڑی اور قیمتی نعمت جو ہے انسان کی صحت ہے۔ اسی لیے فرمایا آنکھ بند ہوگی تو اعمال کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے، آنکھ بند ہوتے ہی کوئی کلمہ پڑھنا چاہے گا نہیں پڑھ سکتا، آنکھ بند ہوتے ہی کوئی نماز پڑھنا چاہے گا نہیں پڑھ سکتا، آنکھ بند ہوتے ہی کوئی روزہ رکھنا چاہے گا نہیں رکھ سکتا، آنکھ بند ہوتے ہی کوئی حج کرنا چاہے گا نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر کر کب سکتا ہے؟ آنکھ کے بند ہونے سے پہلے پہلے یہ جو فراغت کا وقت ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت کی شکل میں عطا کی گئی ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے آنکھ جب تک کھلی رہے تب تک ہی وہ کر سکتا ہے، اس لیے کر لینا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے کتنی قیمتی باتیں بتائی ہیں، فرمایا دو نعمتیں بڑی قیمتی ہیں، ایک صحت اور ایک فراغت، یہ ہر آدمی کو نصیب نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کے پاس مال ہے، بہت بڑا مال کا ذخیرہ ہے، بڑا مالدار ہے، لیکن صحت نہیں ہے، وہ جا نہیں سکتا، اعمال کر نہیں سکتا، وہ معذور ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر کسی پر کوئی ظالم بادشاہ مسلط نہ ہو اور اسے کوئی مرض بھی نہ ہو، دوسری کوئی مجبوری بھی نہ ہو، تو ایسا شخص مالدار ہونے کے باوجود اگر حج نہیں کرتا ہے تو سمجھ لو وہ مہجور ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ کی رحمت سے وہ شخص محروم ہے۔ تو انتظار نہ کرے آدمی بیمار ہونے کا، انتظار نہ کرے مال کے ضائع ہونے کا، انتظار نہ کرے صحت کے ختم ہو جانے کا۔ عام طور پر ہم اپنی دنیاوی ضروریات کے اندر لگے ہوئے رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے بھائی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، مال دیا ہے، حج کیوں نہیں کرتے؟ کہتے نہیں بھائی بیٹے کی شادی کرنی، کوئی کہتا ہے نہیں بھائی بیٹے کی شادی کرنی ہے، یہ ذمے سے جب ساقط ہو جائے گا، یہ ذمہ داریاں جب پوری ہو جائیں گی تو پھر حج کر لیں گے۔ تو یہ رواجی چیزیں ہیں جس کے پیچھے آدمی پڑا ہوا ہے۔ شاندار شادی کی تقریب کا انعقاد کرتا ہے، شاندار بیٹی اور بیٹوں کی شادی کا جو ہے انتظام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ حج کو بھی رواجی حج بنا دیا ہے انہوں نے، کہ حج کو جانے سے پہلے اتنی شاندار تقریب کریں گے، اتنے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، بہترین انتظام کریں گے، لوگ مصافحہ کریں گے، لوگ معانقہ کریں گے، لوگ حاجی کہیں گے۔ تو کہاں کیا ہوا؟ آپ کا عمل ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے ہم اللہ کے دربار کے اندر جاتے ہیں، وہ دربار جو سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا زندگی میں جب انسان کو صحت بھی ہو، فراغت بھی ہو، تو ایک مرتبہ اپنی زندگی کے اندر محبوب کے دیار میں حاضری دے دینی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا ہے تو وہ عاشق محبوب نہیں، وہ مدعی محبت میں جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے، وہ جھوٹا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے عشق ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے۔ ایسوں کو عاشق نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ اتنی بھی تکلیف اگر برداشت نہیں کر سکتا تو وہ شخص جھوٹا ہے۔
اللہ پاک کی طرف سے ایسوں کے اوپر لعنت ہوتی ہے دوستو بزرگوں۔ اس لیے آدمی جو ہے یہ رواجی چیزوں کے اوپر لگ کر کے اپنا مال ضائع کرتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے، یہاں تک کہ اسی حال میں بڈھا ہو جاتا ہے، کھوسٹ ہو جاتا ہے اور صحت برباد ہو جاتی ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، وہ ارکان حج کو ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا، وہ ارکان حج کو ادا کرنے کی ہمت ان میں نہیں ہوتی، وہ دوسروں کا محتاج ہو کر جاتا ہے، تو وہ شخص حج کیا ادا کرے گا؟ حج کے لیے طاقت ہونی چاہیے، حج کے لیے قوت ہونی چاہیے اور حج کے لیے حوصلہ ہونا چاہیے، مجمع کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا حج اگر کوئی شخص کرے تو جوانی کی حالت میں کرے، جوانی کی حالت میں بہترین حج اسے نصیب ہوگا۔ اتنی ساری چیزوں کے بعد اگر کوئی شخص حج کرتا ہے اور پھر اللہ کے دربار میں اس کا حج مقبول بھی ہو جاتا ہے اور حج مبرور اسے نصیب ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور یہ ایسا عمل ہے، ایسی چیز ہے لیس لہ جزاء، کہ اس کا کوئی بدلہ ہی نہیں، اس کا کوئی بدلہ ہی نہیں، اس کی کوئی جزا ہی نہیں، الا الجنہ، مگر ہاں جنت ہی ہے اس کا بدلہ، اس کی جزا اگر کچھ ہے تو جنت ہی ہے، اسے حج کہتے ہیں۔ تو لوگوں کو حج کے بارے میں ذہن بنانا چاہیے، ذہن سازی ہونی چاہیے، حج کے اعمال کو سیکھنا چاہیے۔ 8 ہجری میں جب یہ آیت نازل ہوئی، حج فرض ہوا، فتح مکہ کے قریب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد 24 ذی قعدہ کو مکے سے آپ کی واپسی مدینہ ہوئی، صرف تقریباً حج کے ایام میں 10 یا 15 دن باقی رہ گئے تھے، اس لیے یہاں سے تیاری کر کے پھر دوبارہ مدینہ جا کر حج کرنا یعنی مشکل تھا، حج کرنا ناگزیر تھا، مشکل تھا۔ تو دوستو بزرگوں، جو مکے کا بادشاہ اور گورنر تھا اس نے اس سال جو ہے حج کرایا، اور یہ زمانہ جاہلیت کے جو ایام تھے اس حساب سے اس کو حج کرایا گیا، اس لیے کہ اوقات جو ہیں کفار و مشرکین مکہ آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے حج کے ایام سے پہلے کبھی کبھی حج کرا لیا کرتے تھے۔ تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ پھر آپ دوبارہ وہاں جا کر حج کر سکتے تھے، تو آپ نے اس سال جو حج کرایا وہ گورنر مکہ نے کرایا، اور سن 9 ہجری کو بھی آپ نے حج نہیں فرمایا۔ اس سال حج کرانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بھیجا، چنانچہ آپ کو بھی ذی قعدہ ہی کے مہینے میں حج کرنا پڑا، یہ بھی زمانہ جاہلیت کے تاریخ کے حساب سے حج آپ کو نصیب ہوا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری کو جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو پھر جو ہے زمانہ اپنی اصلی حالت پر تھا، یعنی صحیح معنی میں جو ایام حج تھے اللہ پاک نے آپ کو وہی ایام نصیب فرمایا، آپ سن 10 ہجری کے اندر آپ نے حج فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص صحت اور فراغت کے بعد بھی حج نہیں کر پاتا تو اس کے لیے اختیار ہے کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ کتنی سخت وعید ہے اس کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وعید ارشاد فرمائی کہ حج اس گھر کا کرنا جس کے اوپر فرض ہو جائے، صحت بھی ہو مال بھی ہو پھر بھی نہ کرے تو اسے اختیار ہے، اللہ کو ایسوں کی ضرورت نہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو شخص نافرمانی کرے، اللہ کے حکم کو نہ مانے، تو یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، بے نیاز ہے، ایسے بندوں کی اللہ کو حاجت نہیں، اللہ
اللہ کو ضرورت نہیں، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یہ اسے اختیار ہے، اللہ کو ایسی ضرورت نہیں۔ اس لیے حج اگرچہ ارکان اسلام کا 5واں اور آخری رکن ہے، لیکن ہے بڑا قیمتی رکن، اس رکن کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ جسے محبوب رکھتے ہیں، اللہ جسے پسند کرتے ہیں، اسی کو اپنے دربار کے اندر بلاتے ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، علی بن موفق رحمہ اللہ، انہوں نے تقریباً 60 حج کیے۔ کتنے حج؟ تقریباً 60 حج کیے۔ 60 حج کرنے کے بعد ان کے دل کے اندر وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے 60 حج کیے، کیا میرے حج بھی قبول ہوئے اللہ کے یہاں یا نہیں ہوئے؟ تو ایک وسوسہ تھا ان کے دل کے اندر، بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، جو شخص 60 حج کرے اور ان کو اپنے حج کے قبول ہونے میں شک ہو تو ان کے دل کے اندر کتنی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، یہ وہی شخص جانتا ہے۔ تو اسی طرح علی بن موفق رحمہ اللہ نے 60 حج کیے اور آخری لمحات میں دل کے اندر خدشہ ہوا کہ میرے حج قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ پریشانی کی حالت میں رات سوئے، نیند کا غلبہ جب ہوا تو خواب دیکھتے ہیں، خواب کے اندر گویا اللہ پاک کی طرف ان کو اللہ پاک کی طرف سے بشارت دی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں، اے علی بن موفق، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کسی ایسے آدمی کو اپنا مہمان بناؤ گے جو تمہارا دشمن ہے، جس کو تم نہیں چاہتے، جس سے تمہیں محبت نہیں ہے، کیا تم ایسے کو اپنے گھر کے اندر مہمان بنا سکتے ہو؟ مطلب اشارہ تھا کہ تم اللہ کا مہمان بنے تھے، اللہ تمہارا میزبان بنا تھا۔ اللہ اپنے گھر کے اندر کیا ایسوں کو بلا سکتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا؟ تم 60 مرتبہ آئے تو اللہ کو اتنی ہی زیادہ تم سے محبت تھی اور اتنی ہی مرتبہ اللہ نے تمہارے حج کو قبول کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اپنا جو میزبان بناتے ہیں یہ سب کو نہیں بناتے، اللہ پاک اپنے دیار کے اندر اسی کو بلاتے ہیں جس سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، جس سے اللہ کو عشق ہوتا ہے۔ اللہ جسے پسند فرماتے ہیں اسی کو اپنے شہر کے اندر بنا کر اپنا مہمان بناتے ہیں، اور اللہ کی میزبانی میں وہ کچھ ایام گزار کر حج مقبول یا مبرور سے فارغ ہو کر اپنے دیار کو واپس آتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، حج کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حج کے بارے میں ذہن سازی ہونی چاہیے اپنے اہل و عیال کی۔ اللہ جب یہ قدرت ہمیں عطا فرمائیں کہ ہم جانے کی سکت رکھیں تو سب سے پہلی فرصت میں یہ فرضیت ہمیں ادا کر لینی چاہیے، یہ فرضیت ادا کر لینی چاہیے۔ اور ایک واقعہ، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب پیر نے اپنی کتاب کے اندر ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے، یہ ایسے عالم دین ہیں کہ کوئی ملک ایسا نہیں جہاں آپ نہیں پہنچے، کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں جس سے آپ کی بات نہیں ہو سکی۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ایسوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور عام لوگوں کو استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک واقعہ اپنا لکھتے ہیں کہ میں امریکہ گیا تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کے پڑوس کے اندر جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پڑوس میں ایک خاتون ہیں جو پہلے یہودیہ تھیں اور اب مسلمان ہو گئی ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں، کچھ آپ سے مسائل پوچھنا چاہتی ہیں۔ حضرت مولانا نے جب یہ سنا تو آپ نے اپنا وقت جو ہے متعین کر دیا کہ ایسی بات ہے تو ہم ضرور وہاں پہنچیں گے۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور پردے سے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں بہت سارے اہم سوالات حضرت مولانا سے انہوں نے کیے۔ یہ عورت یہودیہ تھیں، اچھی طرح غور سے سنیے۔ کہتے ہیں کہ آخر میں مولانا بہت خوش ہوئے کہ ایسے سوالات، جو ایک یہودیہ عورت ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، ظاہر سی بات ہے عام مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے پاس کم علم ہونا چاہیے، اسلام کی کم جانکاری ہونی چاہیے، لیکن ان کے سوالات سے بہت متاثر ہوئے۔ تو مولانا نے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ کون سا لمحہ ایسا تھا، وہ کون سا وقت ایسا تھا
کہ تم جو ہے اسلام لانے پر مجبور ہوئے، کس وجہ سے آپ نے اسلام کو قبول کیا؟ اب انہوں نے اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ تو میں نے جو یہ کہا کہ اللہ پاک اپنے گھر کا مہمان سب کو نہیں بناتے، اس کو ذہن کے اندر رکھیے، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ دونوں کے دونوں یہودیہ عورت تھی اور ان کا شوہر جو ہے نصرانی تھا۔ جب پوچھا مولانا نے کہ کون سا لمحہ ایسا آپ کے اوپر گزرا جس کی وجہ سے آپ اسلام قبول کر سکیں، تو انہوں نے کہا حضرت اصل میں بات یہ ہے کہ کسی کمپنی میں جاب ملا ہوا تھا، تو اس کی طرف سے آفر ہوا کہ جدہ کے اندر اگر کوئی شخص ڈیوٹی کرنا چاہیے تو اس کو ہم فیملی کے ساتھ فراوانی دیں گے، سہولتیں مہیا کریں گے اور ان کی تنخواہیں بھی ہم بڑھا دیں گے۔ چنانچہ کمپنی کے اس آفر کو اس یہودیہ عورت نے قبول کیا اور ان کے شوہر نے بھی قبول کیا۔ دونوں جو ہے جدہ تشریف لے آئے۔ یہاں آنے کے بعد دیکھا کہ ایام حج کے اندر لوگ سفید پوش ہو کر، یعنی سفید کپڑوں میں ملبوس ہو کر، احرام کی چادریں پہن کر روانہ ہو رہے ہیں۔ کوئی کار میں جا رہا ہے، کوئی بس میں روانہ ہو رہا ہے، کوئی اور کسی انداز میں۔ بڑا متاثر ہوئے تو اپنے شوہر سے انہوں نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں جو سفید لباس میں ملبوس ہو کر کوئی کار میں، کوئی بسوں کا سفر کر کے اس طرف جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں مسلمانوں کا ایک کعبہ ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، یہ ایام حج ہے، لوگ دور و دراز سے، ہر ملک سے لوگ اس موقع پر آتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں۔ تو اس عورت کے دل کے اندر داعیہ اور خواہش پیدا ہوئی کہ ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ تو اپنے شوہر سے انہوں نے اظہار خیال کیا، تو شوہر نے کہا کہ نہیں، اصل میں کافروں کا وہاں تک پہنچنا مشکل ہے، قانون بنا ہوا ہے، کوئی کافر حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم وہاں جا نہیں سکتے۔ تو چونکہ دل کے اندر خواہش تھی، انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، ہمارے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، ہم چلیں گے، بھیس مسلمانوں کا بدل لیں گے۔ آپ مرد ہیں تو مسلمان مردوں جیسا آپ اپنا بھیس بدل لیں، میں عورت ہوں تو عورتوں جیسا بھیس بدل لوں اور ان جیسا لباس اختیار کر کے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہمارا کام کوشش کرنا، پہنچانا اوپر والے کا کام۔ جنہوں نے دونوں نے ارادے کیے اور چل دیے۔ چلتے چلتے درمیان میں ایک آدھ جگہ چیک بھی ہوا، لیکن دوستو بزرگوں، اللہ کو پہنچانا تھا وہاں، ان کی طرف توجہ کسی کی نہ ہوئی۔ بالآخر وہ وہاں پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد حضرت مولانا نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ان کی نگاہیں کعبۃ اللہ کی طرف ٹکی رہی، اتنا غور اور فکر سے دیکھتی رہی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ دونوں رو رہے ہیں اور رو بھی ایسا رہا ہے کہ جیسے کسی کا جگر پھٹ رہا ہو، دل پھٹ رہا ہو، آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں۔ لوگ جو ہیں لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر پریشان ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرے کی طرف دیکھنے اور تکنے لگے۔ شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کچھ حقیقت نظر آئی؟ ہاں۔ اسی طرح بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے کہ تم بتاؤ کہ تمہیں کچھ حقیقت نظر آئی؟ تو کہنے لگے، دونوں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنے لگے، ہاں یہاں کچھ حقیقت نظر آئی، یہاں کچھ ایسی چیزیں ہمیں نظر آئی کہ ساری دنیا میں کہیں مہیا نہیں ہیں۔ کچھ ایسا محسوس ہوا کہ اللہ کی رحمتیں یہاں ڈائریکٹ نازل ہو رہی ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا اللہ کی برکتیں یہاں، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں ہم نے، اس حقیقت کو ہم نے جو ہے محسوس کیا ہے۔ اب دوستو بزرگوں، ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا کہ دونوں نے کلمہ پڑھا اور دل سے دونوں کے دونوں مسلمان ہو کر پھر واپس چلے گئے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی روداد سناتے ہوئے کہتی ہیں کہ مجھے کسی مسلمان نے مسلمان نہیں کیا، کسی عالم دین نے مسلمان نہیں کیا، میں نے کوئی کتاب پڑھ کر مسلمان نہیں ہوا، بلکہ مجھے اللہ کا گھر جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے وہاں کی دیدار کر کے ڈائریکٹ اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ اس گھر کو دیکھ کر ہم دونوں اسلام لے آئے۔ تو ہم وہاں جا کر حج کرتے ہیں، اللہ وہاں پہنچنے کی ہمیں سعادت عطا کرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے جن کو صحت ہو اور فراغت ہو ان سے
گزارش ہے کہ وہ جلدی کریں، جوانی کی حالت میں کریں اور بڑھاپا آنے سے پہلے کریں، کھوسٹ ہونے سے پہلے کریں، تاکہ آپ کا حج صحیح ہو، حج مقبول اور مبرور حج ادا کر سکیں اور آپ کو پورا فائدہ حاصل ہو۔ تو دوستو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور جسے نصیب ہو جاتا ہے اس کا بدلہ اگر کچھ ہے تو صرف جنت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا کریں اس سال جو حجاج گئے ہیں ان کو حج مبرور نصیب فرمائیں، اور جو ابھی تک نہیں جا سکے ہیں، دعا ہے کہ زندگی میں اللہ ان کو ایک بار ضرور یہ حج ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اس کی سعادت نصیب فرمائیں۔